ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وانہم لا يستكبرون. سابقہ آیات میں یہود کی مشرکین کے ساتھ دوستیاں ان کا تذکرہ تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ضرور پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے یہود کو. سب سے زیادہ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ یہود ہیں. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کھلے طور پر شرک کیا. آج بھی دیکھنے کہ یہود اور ہنود ان دونوں کی دوستی ہے. اسرائیل اور انڈیا اس وقت اس درجے کی بت پرستی وہ تو صرف انڈیا میں رہ گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں مشرکین مکہ ایسی بت پرستی میں مبتلا تھے. اب اس بت پرستی میں مبتلا ہے انڈیا، بھارت. تو دیکھ لیں کہ اب بھی یہ دوستی بالکل واضح ہے، ظاہر اور باہر ہے. اور فرمائے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم ضرور پاؤ گے مسلمانوں کے قریب محبت کے اعتبار سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں. تو نصارہ وہ ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں، نرم دلی کے اندر، دوستی کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ستایا تو ابتدا میں حضرات صحابہ کرام انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. اس میں 11 افراد تھے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کی زوجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں. تو یہ جو حبشہ تھا یہ عیسائی سلطنت تھی، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے، لہذا تم لوگ وہاں چلے جاؤ. تو پہلی مربع تو یہ 11 حضرات گئے تھے، اور دوسری مربع حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی کے اندر 82 مرد وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا تھا کہ تحائف دے کر حبشہ کی طرف کہ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم سے بھاگ کر آئے ہیں، اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، لہذا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے. حوالے کس لیے کیا جائے؟ تاکہ دوبارہ سے ہم ان کو ستائیں اور ان کو تکلیفیں دیں. جبکہ حبشہ والوں نے مسلمانوں کا اعزاز و اکرام کیا تھا. صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ جو عوام تھی انہوں نے بھی مسلمانوں کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام کیا تھا. اب ان لوگوں کا وفد مشرکین مکہ کا وہ شاہ حبشہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے تحقیق احوال کے لیے ان مسلمانوں کو بلایا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی دل نشین انداز کے اندر اسلام کی اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی تشریح کی، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ شاہ حبشہ نے ان مسلمانوں کو ان مشرکین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کے لائے ہوئے تحائف بھی ان کو واپس کر دیے. اور جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف تو پھر حبشہ سے یہ سارے حضرات مدینہ طیبہ کی طرف آئے. تو نجاشی نے 70 افراد پر مشتمل ایک ساتھ وفد بھی بھیجا اور تحائف بھی بھیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وفد کے اندر علماء تھے، درویش تھے، اور ان حضرات نے آپ علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو آپ علیہ السلام نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی
آپ علیہ السلام سورہ یاسین پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ رو رہے تھے. یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، تو اس کے ابتدا میں ہی اس کا تذکرہ ہے کہ وہ رہبانیین اور ان کے درویش اور علماء وہ قرآن سن رہے تھے اور رو رہے تھے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. نجاشی شاہ حبشہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو یہ قرآن کریم اصل میں ان حضرات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں سے زیادہ تعداد نصارہ میں سے لوگ مسلمان ہوئے، یہود کی بنسبت یہود کم مسلمان ہوئے، نصارہ زیادہ مسلمان ہوئے. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ اس خاص موقع کے مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس زمانے میں جو عیسائی تھے، نصارہ تھے، وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے اور ان سے زیادہ نرم دلی اور محبت کا اظہار کرتے تھے. یا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو چند صفات بیان کی گئی ہیں نصارہ کی، ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اسلام کے قریب ہیں، اور اگر یہ صفات باقی نہیں رہیں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر وہ مسلمانوں کے قریب نہیں ہے. لہذا آگے شان فرمایا ذالک بأن منہم قسیسین، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان نصارہ میں قسیسین ہیں، یعنی علماء ہیں. علماء سے بھی مراد علم دوست لوگ ہیں. ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے جاننے سے محبت کرنا، دو مختلف چیزیں ہیں. صرف جاننے سے بسا اوقات تکبر پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ یہود میں علم زیادہ تھا نصارہ کی بنسبت، ان کے پاس تفصیلی کتابیں تھی، تفصیلی احکام تھے، تو علم زیادہ تو یہود میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں نصارہ کے علماء کی. وجہ کیا تھی؟ فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یہود کے اندر علم تھا لیکن سامنے تکبر تھا، نصارہ میں علم تھا تکبر نہیں تھا. ان میں علم کی طلب تھی، وہ علم دوست لوگ تھے. اس لیے جب کسی شخص کے اندر علم کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور علم کی دوستی لگ جاتی ہے تو پھر وہ ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے اندر تبدیلی کے لیے، اپنے نظریات میں تبدیلی کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے وہ تیار رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل، بحیرہ راہب، یہ واقعات آپ ذہن میں لائیں تو یہ سارے نصارہ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بچپن میں، لڑکپن میں تصدیق کی تھی اور اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہم اس وقت تک زندہ رہیں جب آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکالا جائے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں. تو علم دوستی ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو علم کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ ہر وقت نیا سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. تو جب ان لوگوں کو نیا سیکھنے کے لیے ملا تو فوراً ان لوگوں نے قبول کر لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنا لیا. جبکہ یہود کے اندر علم زیادہ تھا لیکن تکبر تھا. تو ایک تو یہ صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قسیسین، علم دوست لوگ تھے. ورہباناً، رہبان رہبانیت سے بنتا ہے یہ لفظ، مطلب زہد، بلکہ زہد بھی نہیں ہے، ترک دنیا. زہد کو ترک دنیا نہیں کہتے، زہد اور چیز ہوتی ہے. زہد کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کو، دنیا کو دل سے نکال دینا، یہ زہد ہے. اور رہبانیت ہے ترک دنیا. تو زہد میں ترک دنیا نہیں ہوتا. دنیا میں انسان ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے، روپیہ پیسہ کما بھی رہا ہوتا ہے، خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل میں زہد ہوتا ہے. یعنی دل میں اس مال کی محبت نہیں ہوتی. محبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں دباتا، رشوت نہیں لیتا، سودی کام نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اصل میں زہد پر دلالت کرتی ہیں. جیسے کشتی پانی میں ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہ آئے، بس یہی مثال ہے کہ آدمی دنیا میں ہے لیکن دنیا دل میں نہ آئے، تو یہ زہد ہے. اور رہبانیت یہ ہوتی تھی کہ وہ دنیا کو حصی طور پر چھوڑ دیتے تھے. یعنی گھر سے نکل گئے، جنگل کی طرف چلے گئے، معمولی سا لباس جسم پر لپیٹ لیا اور موٹا جھوٹا کھانا شروع کر دیا اور بس اللہ کی عبادت میں بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. یہ رہبانیت عیسائیوں میں موجود تھی، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رہبانیت عیسائیوں پر فرض نہیں کی تھی، یہ ان لوگوں نے خود سے گھڑی تھی.
کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی، اور اسلام میں تو خاص طور پر یہ بات فرما دی گئی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر تم ایک طرف لگ کر بیٹھ جاؤ اور سارے معاملات کو ترک کر دو. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، نہ عیسائیت کی تھی. لیکن بہرحال عیسائیوں نے اس چیز کو اپنا لیا تھا، جس کا اثر یہ تھا کہ ان میں ایک طبقہ ایسا موجود تھا کہ جس کے اندر سے دنیا بالکل ہی نکل گئی تھی. ظاہری بات ہے یہ تو زہد سے بھی اگلی درجے کی چیز ہے کہ حصی طور پر بھی آپ دنیا سے ایک طرف ہو جائیں. تو اس دنیا کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ حق کی تلاش ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور حق کی تلاش کی وجہ سے ان لوگوں نے جب اسلام کو دیکھا تو اس کی تعلیمات اچھی لگی، ان لوگوں نے اس کو اپنا لیا. تو یہ دوسری صفت ہے عیسائیوں کی. تیسری صفت وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ کہ وہ لوگ تکبر نہیں کرتے تھے. تکبر ظاہری بات ہے رکاوٹ ہوتا ہے کسی حق کو قبول کرنے سے. جب تکبر نہ رہا تو جیسے حق ملا فوری طور پر انہوں نے قبول کر لیا، اور یہودیوں نے قبول نہیں کیا. ظاہری بات ہے تکبر کی وجہ سے. آپ واقعات شاہد ہیں کہ مشرکین مکہ کیوں نہیں قبول کرتے تھے، صرف تکبر تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کا اب یہ مطلب نہیں بنتا. کیا مطلب نہیں بنتے؟ دو مطلب نہیں بنتے. پہلا مطلب تو اس کا یہ نہیں بنتا آیت مبارکہ کا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نصارہ تمہارے دوست ہیں لہذا ان سے دوستی لگا لو، قلبی دوستی لگا لو. یہ تو متعدد بار پہلے آ چکا ہے کہ قرآن نے منع کیا ہے کہ تم نے صرف ایمان والوں سے دلی دوستی لگانی ہے، اس کے علاوہ کسی سے قلبی دوستی نہیں لگانی. تو کوئی بھی اس سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جی عیسائیوں سے قلبی دوستی لگانے کی اجازت قرآن دے رہا ہے. ایک تو یہ نہیں سمجھنا، یہ غلط مفہوم ہے. دوسرا یہ نہیں سمجھنا کہ اب عیسائی ہر زمانے میں کلی طور پر مسلمانوں کے قریب آ گئے ہیں لہذا وہ ہمیشہ مسلمانوں کے دوست اور ساتھی رہیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. یہ خاص موقع کے لیے قرآن کریم نے فرمایا، یا پھر اس انداز میں فرمایا ہے کہ عمومی طور پر نسبتاً یہود کے عیسائی قریب ہیں مسلمانوں کے، یا پھر اس طور پر فرمایا ہے کہ اگر ان کے اندر یہ صفات ہوں گی تو پھر وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے ورنہ پھر دور چلے جائیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. ورنہ دیکھیں کہ جہاں یہود سے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے، وہیں عیسائیوں سے صلیبی جنگوں سے اور عیسائیوں کی پالیسیوں سے، اب موجودہ پالیسیوں سے مسلمانوں کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے مظالم کو بھول جائیں یا ان کی مسلمانوں کے خلاف پالیسیوں کو بھول جائیں. وہ ساری ذہن میں رہنی چاہیے. قرآن نے ساتھ میں صفات بھی ذکر کی ہیں. ذالک بأن منہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر قسیسین ہے، ان کے اندر رہبان ہے، اور ان میں تکبر نہیں ہے. جبکہ اب تو یہ ساری چیزیں ان سے ختم ہو چکی ہیں. نہ ان میں قسیسین رہے، نہ ان میں رہبان رہے، نہ ان میں عاجزی تھی وہ رہی. اب تو جو تکبر ان کے اندر ہے، جو رعونت و فرعونیت ان میں ہے، وہ کسی اور میں ہے ہی نہیں. تو بہرحال اس آیت مبارکہ کا مطلب یا تو خاص ماحول میں یہ بات فرمائی گئی، یا ان صفات کے ساتھ مشروط کیا گیا، یا پھر ایک نسبت بیان کی گئی کہ نسبتاً یہود کے عیسائی وہ زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.